الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیزو بھائیوں، آج کا عنوان ہے زکوٰۃ. اب حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق کچھ باتیں پیش کر دوں، اس لیے کہ بہت سے حضرات رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور نکالنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جو ہے رمضان کی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ثواب رکھا ہے. رمضان کا ایک نفل فرض کے درجے میں ہے اور ایک فرض جو ہے 70 فرضوں کے برابر ہے. تو زکوٰۃ کے عنوان سے سب سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، اور زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے اور کن کو دینی چاہیے، یہ 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکی کے، پاک کرنے کے. جس طرح ہمارے گندے چیزوں کو پاک کرنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے صابن وغیرہ، تو ایسے ہی مال کے پاکی کے لیے یہ زکوٰۃ ہے. اور اس کا مقصد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے اور ہمارا مال پاک ہو جائے، نقصان سے بچ جائے. اور کتنا نکالنا ہے؟ فرماتے ہیں 40 روپے میں سے 1 روپے. 40,000 ہے تو 1,000 روپے، 1 لاکھ ہے تو 2,500 روپے ہوتا ہے. اس طرح آپ جتنے بھی آپ کے پاس لاکھ ہیں اتنے 2,500 یعنی 2,500 جو ہے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اور وہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ادا کرنا پڑے گا، کون سی چیزوں پر زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ ایک تو سونا، چاندی، نقد پیسے اور تجارت کا مال. یہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. سونا کتنا ہو؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو وہ زکوٰۃ اس کو دینا واجب ہے، ضروری ہے. اور جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اتنا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور نقد رقم جو ہے چاندی کے برابر اس کی قیمت گھر میں موجود ہے. مثال کے طور پر ابھی جو چاندی کی جو قیمت ہے لگ بھگ 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو رقم ملتی ہے وہ 70,000 روپے. اور جس کے پاس 70,000 روپے ہے تو اس پر سونا چاندی نہیں ہے، صرف 70,000 روپے ہے، تب بھی اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یہ 3 باتیں جو ہو گئی. اب کسی کے پاس سونا اتنا نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، کم ہے، 1 2 3 تولے ہے، 2 تولے ہے، 1 تولہ ہے. ان کے پاس چاندی ہے، چاندی 1 تولے 2 تولے جتنے بھی تولے کی چاندی ہے. اب ان دونوں ملا کو رقم نکالی جائے گی، وہ چاندی کی قیمت جو زیادہ ہوگی اور جو ہے ان دونوں چاندی کی قیمت تک نصاب پہنچ رہا ہے تو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. مثال کے طور پر آدھا تولہ سونا تھا اور 2 3 تولے چاندی تھی، ان دونوں کی قیمت نکالیں گے تو ایک نصاب کو چاندی کے نصاب تک پہنچ رہے ہیں، یعنی 70,000 کے قریب اگر وہ بیچیں گے تو 70,000 روپے اس میں آ رہے ہیں. تو پھر جو ہے آدھے تولے سونا اور چند چاندی پر بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. اسی طرح سونا چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے، آدھا تولہ 1 تولہ ہے، اس کے پاس چاندی تو نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ واجب صرف سونا ہونے پر واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں دیں گے.
ہاں اس کے پاس نقد پیسے ہیں، 1000 2000 3000 10,000 15,000 ہے، اب وہ پیسے اور یہ آدھا تولہ جو سونا تھا، اور ان دونوں کو بیچیں گے تو 70,000 کے قریب اگر وہ رقم پہنچ رہی ہے تو پھر اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، دینا پڑے گا۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ایک تو ہمارا مال پاک نہیں ہوگا، پھر اللہ کا اس پر غضب ہوگا، اور آخرت میں سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو کل قیامت کے دن توق بنا کر جو ہے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ داغتا رہے گا۔ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے گرم کر کے اسی سونے چاندی کو جو ہے 3 اعضاء پر داغیں گے، ایک انسان کے پیشانی پر، اور دوسرے اس کے پہلو پر، اور تیسرے اس کے پیٹھ پر۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، نقصان سے بچتا ہے، دواخانوں سے بچتا ہے، اور جو ہے وہ چوری سے بچتا ہے، ہر طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کا یقین مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک انگریز رہا کرتا تھا سہارنپور میں، اور جو ہے وہ انگریز کبھی کبھی آ کر وہاں رہا کرتا تھا، پھر باقی دنوں میں جو ہے اپنے تجارت پر سفروں میں رہا کرتا تھا۔ تو اپنے محل میں ایک نوکر کو رکھ کر جایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ آیا ہوا تھا، اور اس کے دفتر کے لیے وہ حساب کتاب کر رہا تھا اپنے دفتر میں بیٹھ کر، اتنی میں جو ہے محلے میں کہ آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بنیاد پر نوکر دوڑتا ہوا آیا کہ مالک آپ کے اطراف میں جو ہے محلے میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ ہوتے ہوتے ہمارے گھر محل کو بھی آ جائے گی، اس لیے اپنا قیمتی سامان نکالے، آپ بتائیے کہ جو ہے کیا کیا نکالنا ہے۔ تو وہ آرام سے بیٹھ کر انگریز کہنے لگا، میرے گھر کو کبھی آگ نہیں پہنچے، اس لیے کہ میں نے مسلمانوں سے سنا ہے جو مال کا حق ادا کرتا ہے، آگ سے، چوری سے، نقصان سے اس کے مال کی حفاظت اللہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، یعنی اس کا حق نکالا ہے، حالانکہ وہ غیر ہے۔ تو فرماتے ہیں واقعہ کے مطابق جب غلام دیکھا تھوڑی دیر کے بعد میں جانے کے بعد میں، یقیناً جو ہے اس کی گھر کی حفاظت ہو چکی تھی، پورے گھر اطراف کے جلے ہوئے، لیکن اس کی گھر کی حفاظت ہو چکی تھی۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، زکوٰۃ نکالے، کتنا نکالنا ہے؟ فرماتے ہیں وہ 1,00,000 روپے پر 2,500 نکالنا ہے، اور جو کس کو دینا ہے؟ ایک تو فقیر ہے، مسکین ہے، اور جو ہے عاملین ہیں، اور غلام ہے، نوکر چاکر، یا قرضے میں ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، یا جو ہے مسافر ہے، مسافر چاہے وہ مالدار ہو، جو کچھ بھی ہو، مسافر راستہ بھٹکا ہوا ہے، اس کے پاس فرض پیسوں کا انتظام نہیں ہے، ایسوں کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور رشتوں میں زکوٰۃ کس کو دے؟ حالانکہ رشتوں میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ کون کون ہے؟ اصول اور فروع کو چھوڑ کر باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ جتنے بھی اوپر کے رشتے ہیں یہ اصول کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ اور فروع جو ہے اولاد جس کو کہتے ہیں، ایک تو بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ جتنے بھی نیچے کے فروع ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ باقی تمام رشتوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی بھائی کو دے رہا ہے، دے سکتا ہے، بہن بھائی کو بہن جو ہے بھائی کو دے سکتی ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، باقی تمام رشتوں کو، بھاوج کو دے سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے خالہ کو، پھوپھی خالہ کو دے سکتے ہیں، پھپھو کو دے سکتے ہیں، یہ تمام رشتوں کو جو ہے دے سکتے ہیں اصول اور فروع کے علاوہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی یہ میرا چینل ہے مولانا امام حسین قاسمی، اس کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے، اور جو ہے لائک بھی کرتے رہے، اور کوئی ضرورت ہو تو کمنٹ بھی کرے۔